بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین، ناظرین، رمضان شریف کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کیا سمجھیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کا معنی مفہوم کیا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کو قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام ابوبکر الوراق بیان کرتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کی جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو۔ جو بھی ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے حضرت جبریل فرشتوں کی جرمٹ میں آتے ہیں اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 رمضان شریف، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یعنی آخری 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس رات کو مخفی رکھنے کے کئی مقاصد ہیں۔ اس رات کی تعیین نہیں کی گئی تاکہ رمضان شریف کی جو رحمت والی گھڑیاں ہیں، جو برکت والی ساعتیں ہیں، ان کی برکتوں سے امت محروم نہ رہے، اس لیے ان 5 راتوں کی تعیین فرما دی۔ ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے تاکہ امت زیادہ سے زیادہ ان راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کے لیے سوال کرتی رہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہے تنگی۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رمضان شریف کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر کے کاموں سے محروم رہا۔ اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ شب قدر کے موقع پہ عبادت کس طریقہ سے کی جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجر و ثواب کی نیت سے، ایمان اور احتساب کی نیت سے اس رات میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔
اس حدیث طیبہ کی روشنی میں لیلۃ القدر کی اصل عبادت قیام ہے، یعنی نماز ہے۔ اس لیے اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے اور توبہ و استغفار میں رات گزارنی چاہیے۔ بندہ خشوع و خضوع اور سوز و گداز سے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنی کوتاہیوں، تقصیروں اور گناہوں کو یاد کر کے روئے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بار بار استغفار کرے۔ بعض صالحین نے اس رات کی عبادت کے مخصوص طریقے بتائے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض صالحین لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کے قیام کی نیت سے 10 دوگانے پڑھتے تھے۔ بعض اکابر سے بھی منقول ہے جس شخص نے ہر رات لیلۃ القدر کی نیت سے 10 آیات تلاوت کی وہ لیلۃ القدر کی برکات سے محروم نہیں ہوگا۔ امام ابو اللیث نے بیان کیا کہ لیلۃ القدر کی کم از کم نماز 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعات ہیں اور متوسط 100 رکعات ہیں، اور ہر رکعت میں متوسط قرات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پوری صورت پڑھی جائے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا جائے۔ پھر 2 رکعات کے بعد سلام پھیر دیا جائے اور درود شریف پڑھ کر دوسرے 2 گانے کے لیے اٹھا جائے۔ اس طرح جتنے نفل پڑھنے چاہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں مغرب اور عشاء کی نماز بجماعت ادا کی اس نے اس رات میں سے اپنا حصہ تلاش کر لیا۔ ناظرین، ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شب قدر کی فضیلت اور عبادت کا طریقہ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو سارے احباب، ناظرین، سامعین، کوشش کریں ان راتوں کو جاگ کے گزاریں۔ ان راتوں میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور مجھے بھی خاص اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔